بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف امام عشق و محبت علامہ زماں ابو عبداللہ محمد بن سعید بوصیری رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد مصر کے خاص علاقے سعید کے قصبہ بوصیر میں رہتے تھے۔ اسی کی مناسبت سے آپ کو بوصیری کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ سنہاجہ کی شاخ بنو جنون سے بھی تھا، اس لیے آپ کو سنہاجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 608 ہجری میں اپنے ننیال بہشیم میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم بوصیر میں ہی حاصل کی اور 13 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ کتابت اور خطاطی آپ نے بوصیر میں ہی سیکھی تھی۔ آپ نے ابتدا میں تقریباً 10 سال بیت المقدس میں گزارے اور پھر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد تقریباً 13 سال بحیثیت معلم قرآن کریم مکہ معظمہ میں بسر کیے۔ اس کے بعد سرکاری ملازمت کے سلسلے میں بلبیس میں مقیم ہوئے۔ بلبیس میں الشرقیہ کے کاتب یعنی محرر کے عہدے پر مامور ہوئے اور حسابی کام انجام دیتے رہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر علامہ بوصیری علیہ الرحمہ کے عہد تک ہزاروں قصائد لکھے گئے، مگر علامہ بوصیری کے قصیدہ بردہ کو جس خاص الفت اور شفقت سے نوازا گیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس قصیدے کی وجہ تصنیف کے متعلق خود حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر فالج کا شدید حملہ ہوا، جس سے میرا آدھا جسم بالکل بے حس و حرکت ہو گیا۔ بہت کچھ علاج کروایا لیکن کسی علاج سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انتہائی مایوسی کی حالت میں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھوں اور اس کے توسط سے بارگاہ رب العزت میں صحت کے لیے دعا کروں۔ چنانچہ اسی حالت میں قصیدہ لکھا اور رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم تشریف فرما ہے۔ اسی عالم میں رویا میں نے یہ قصیدہ حضور کے سامنے پڑھا۔ اس قصیدے کے اختتام کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو میرے جسم پر پھیرا اور اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بالکل صحت یاب پایا۔ فالج کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چادر مبارک بھی میرے سامنے موجود تھی جو رات کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ عزیز طلبہ، اس قصیدے کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب قصیدہ کی زبانی خواب میں سماعت فرمائی اور انعام کے طور پر چادر عنایت فرمائی، بدنی اور روحانی بیماریوں سے نجات دی، نعت خانوں میں منفرد اور ممتاز مقام عطا کیا، صاحب قصیدہ کو شہرت کے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں بہت کم لوگوں کی رسائی ہوتی ہے۔ ان کو جو بلند اور عرفہ مقام نصیب ہوا ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت گوئی کی وجہ سے۔ قصیدہ بردہ شریف ایسا قصیدہ ہے کہ فصاحت و بلاغت اور اخلاص و محبت کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کی نعت میں آج تک اس شان کا کوئی قصیدہ نہیں لکھا گیا۔ اس کے ایک ایک شعر بلکہ ایک ایک لفظ میں تاثیر ہے۔ امام بوصیری علیہ الرحمہ نے سن 697 ہجری میں اسکندریہ میں وفات پائی تھی۔ یہ قصیدہ بردہ شریف بحر بسیط میں ہے۔ اس کا وزن مستفعل فاعل مستفعل فاعل ہے۔ اس کا پہلا فاعل کہیں کہیں قطع کے ذہاب کے ساتھ فاعل اور دوسرا فاعل ہر جگہ قطع کے ساتھ فاعل پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ عرب کے شعراء اپنے قصیدوں کو عشقیہ اشعار سے شروع کرتے ہیں جسے تشبیب کہا جاتا ہے، اس لیے امام عشق و محبت امام بوصیری علیہ الرحمہ نے بھی اپنے اس قصیدے کو عشقیہ اشعار سے شروع فرمایا ہے۔
جس میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے عشق و محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ قصیدۃ البردہ۔ قال الشیخ شرف الدین محمد بن سعید البوصیری رحمہ اللہ تعالی، شیخ شرف الدین محمد بن سعید بوصیری علیہ الرحمٰن نے فرمایا: المتوفى سنة 97 و600 من الحجرہ، آپ کی وفات سن 697 صدی ہجری میں ہوئی۔ الفصل الاول فی ذکر العشق، پہلی فصل عشق کے بیان میں۔ شعر سماعت کریں۔ امن تذکر جیران بذی سلمی، مزجتا دمعا جرا من مقلۃ بدمی۔ اس شعر میں حمزہ استفہام ہے، من حرف جار برائے تعلیل یعنی علت و سبب بیان کرنے کے لیے، تذکر باب تفاعل کا مصدر یاد کرنا، یاد آنا۔ بذی سلم با حرف جار بمعنی فی، اور ذی سلم میں سلم ایک درخت کو کہا جاتا ہے جو پیلو کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ ذو سلم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان وہ جگہ جہاں کثرت سے سلم نامی درخت تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف سے جب مکہ کا سفر کرتے تو ذو سلم نامی اس مقام پر اس درخت کے نیچے آرام فرمایا کرتے تھے۔ مزجتا فعل ماضی معروف بمعنی ملانا، مزجتا یعنی خلطتا یعنی تو نے ملا دیا۔ دمعن جرا من مقلتن یعنی وہ آنسو جو آنکھ سے بہا، یعنی آنکھ سے بہنے والا آنسو۔ دمعن موصوف اور جملہ جرا من مقلتن صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر مزجتا کا مفعول بھی ہے، اور آگے بے دمن ظرف لغو ہے۔ شعر کا ترجمہ سماعت کریں۔ امن تذکر جیران بذی سلمی، کیا من تذکر جیران بذی سلم، ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد کی وجہ سے، کیا ذی سلم کے ہمسایوں کی یاد آنے کی وجہ سے، مزجتا تو نے ملایا، دمعن جرا من مقلتن آنکھ سے بہنے والے آنسو کو، بے دمی خون سے، یعنی کیا تو نے آنکھ سے بہنے والے آنسو کو خون سے آلودہ کیا، ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد آنے کی وجہ سے۔ آنسو کو خون سے ملانا یہ کثرت سے رونے سے کنایا ہے۔ اس لیے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ امام بوصیری علیہ الرحمٰن نے بھی چونکہ شعراء عموماً اپنے آپ کو ایک الگ شخص فرض کر کے اسی سے سوال جواب کرتے ہیں، اصطلاح میں اسے تجرید کہا جاتا ہے۔ امام بوصیری علیہ الرحمٰن نے بھی تجاہل عارفانہ کے طور پر اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے خون آلودہ آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ تجھے ذو سلم کے ہمسائے یعنی پڑوسی یاد آ گئے؟ آنسوؤں کو خون آلودہ کرنے سے مراد چکے کثرت سے رونا ہے، تو شعر کا معنی یہ ہوا کہ کیا تو ذو سلم کے ہمسایوں کی یاد میں کثرت سے رو رہا ہے؟ تمہارے کثرت سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایھا الطلاب، یکون مطلب البیت و معناہ باللغۃ العربیہ، یخاطب العلامۃ البوصیری نفسہ ویقول ایھا البوصیری خلقت دمعک الجاری من عینیک بالدم بسبب ذکر جیران ذی سلم، اے ما سبب بکائک بالکثرت، هل سببه تذکر الجیران بذی سلم، ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ واومض البرق فی الظلماء من عظمی۔ ام حرف عطف بمعنی یا ہے، حبت الریح ہوا چلی، حبت فعل ماضی،
من تلقا اس کے معنی ہے جانب سے، جہت سے. کاظمتن مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. او مزا بمانا لمعہ چمکنا، او مزل برق یعنی بجلی چمکی. فی ظلمائے یہ اللیلہ کی صفت ہے. فی ظلمائے یعنی فی لیلۃ ظلمائے تاریک رات میں. اور اعظم عنب کے وزن پر مدینہ شریف کے قریب ایک وادی یا پہاڑی کا نام ہے. ترجمہ سماعت کریں. ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ، یا کیا مقام کاظمہ کی جانب سے ہوا چلی ہے جس سے محبوب کی خوشبو ملی، یا کوہ اعظم کی جانب سے او مزل برقو ظلماء من اعظمی، یا کوہ اعظم کی جانب سے تاریک رات میں بجلی چمکی ہے جس کی روشنی میں محبوب کے سیاہ زلف نظر آئے. یعنی مقام کاظمہ کی جانب سے ہوا چلنے کی وجہ سے کیا محبوب کی خوشبو ملی ہے، یا محبوب کے دیار میں بجلی چمکنے کی وجہ سے جو روشنی ہوئی ہے کیا اس روشنی میں محبوب کے سیاہ زلف نظر آئے ہیں جس نے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے اور جس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں. آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ قصیدہ